السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیاوی اخروی معاملات میں، امور میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح خیر بہتر ہے، اگر ان کو ملالو تو تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو بھی جانتے ہیں، خیر خواہوں میں سے اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے شہر رمضان، ماہ سیام، ماہ غفران 1446 ہجری کا اللہ کے فضل و کرم سے 15واں روزہ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمارا قیام اور سیام جو ہے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے ہمارے والدین کے لیے ہمارے اعمال کے اندر ان کا حصہ صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب بنا دے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی مسائل کو واضح کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ جو والدین ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے۔ جتنا مرضی کو پیار کر لے، شفقت کر لے، محبت کر لے، ماں جیسا پیار، باپ جیسی شفقت دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ 100% کوئی بھی اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، داد کے ہیں، نان کے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا حق ادا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا جو محبت ہے، پیار ہے، جو دست شفقت ہے، اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے والدین کا سایہ اپنی اولاد پہ قائم اور دائم رکھے۔ لفظ یتیم اور یتامہ کا سننے سے بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے والدین فوت ہو جائیں، خاص کر باپ فوت ہو جائے۔ اگر دونوں چلے جائیں تو پھر تو اللہ اکبر، اس اولاد کے لیے، اس بچے اور بچوں کے لیے دنیا میں اندھیر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الم یجد کا یتیما فآویٰ، محبوب میں نے آپ کو دنیا میں یتیم پایا اور پوری کائنات میں اعلیٰ اور افضل جگہ مقام عطا فرما دیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض یتیم جو ہے بڑے مشکل حالات میں ہوتے ہیں۔ یتیمی اصل میں بلوغت سے پہلے جو ہے بڑی خطرناک ہے۔
یعنی بچپن میں ماں باپ کا چلے جانا، بعض بچے گود میں ہوتے ہیں تو ماں باپ نہیں موجود ہوتے، بعض فطرتی موت میں چلے جاتے ہیں، بعض اللہ نہ کرے حادثاتی اموات ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر زلزلے کے اندر بہت سے معصوم بچے اور بچیاں یتیم ہو گئے، اور اس دور میں لوگوں نے بہت شفقت کی، بعض بے اولادوں نے ان یتیم بچوں کو اپنی گودوں میں لے لیا۔ تو اس کے اندر اللہ نے ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت بیان کر دی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو آپس میں ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ آگے ہمارے ہاں مسئلے مسائل ہیں کہ اسلام کے اندر ہے کہ ولدیت کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں دوست جو ہے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال پاکستان کے آئین کے اندر اب گنجائش نکل آئی، انہوں نے والد کے خانے میں گارڈین، سرپرست کا لفظ استعمال کر لیا ہے۔ یہ بہرحال بہت اچھا ہے تاکہ شرعی طور پہ مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جن کے باپوں کا تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارے بھائی ہے مسلمان، یعنی اس کی ولدیت کے خانے میں آپ کسی اور کے باپ کا خانہ نہیں لکھ سکتے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کچھ سالوں پہلے ہمارے گجرانوالہ شہر میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان یہ ہے کہ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو نام لے کر اور باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ تو ہمارے شہر گجرانوالہ میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جی ماں کے نام پہ اٹھایا جائے گا، اور ساتھ اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ پردے رب نے ڈالنے ہیں، قیامت والے دن پردے والی بات نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہگاروں کو اور مجرموں کو علیحدہ ہونے کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے، جس طرح ہم دعا بھی کرتے اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، تو پھر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ ہمارے عیبوں پہ گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ پردہ ڈالنے نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ قیامت والے دن باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور اس کے نیچے انہوں نے حدیث بیان کی ہے، امام کائنات نے فرمایا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھو۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، عبداللہ نام رکھو یا عبد الرحمن نام رکھو، اور ساتھ ہی اس میں کہا ہے کہ اس لیے خوبصورت نام رکھو کل قیامت والے دن تمہیں تمہارا نام لے کر تمہارے باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ قیامت والے دن ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ عیسیٰ بن مریم، آپ دیکھیں پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ابن مریم کا ذکر آتا ہے، بنت مریم کا لفظ نہیں آتا، مریم کی جگہ پہ کسی اور کا نام نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ بغیر خامند کے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور یہ معجزہ ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اس لیے یتیم کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ولدیت کو تبدیل نہ کیا جائے۔ دوسرا اسلام کا حکم قرآن و حدیث میں یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ لگائی گئی ہے کہ مال یتیم کا ہڑپ نہ کرے۔ مثلا بعض بچے ہیں وہ مالدار ماں باپ ہوتے ہیں لیکن فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اسلام میں قرآن میں آتا ہے یہ ظلم ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے جن کا پیٹوں میں یتیموں کا مال جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی یہ وہ بدبخت ہیں، بجائے خدمت کرنے کے، بجائے شفقت کرنے کے، ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو ان کو کنگال کر دیا جائے، استغفر اللہ۔ اس میں قریبی رشتہ داروں کے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو دوسری جانب اللہ نے فرمایا کہ یتیموں پر شفقت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دو حدیثیں ان کے بارے میں بڑی خوبصورت آتی ہیں، فرمایا یتیموں کا اور بیویوں کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ محدثین کہتے ہیں یتیم اور بیویوں کو اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ اس لیے فرمایا کہ یتیم کے اوپر بھی کوئی سرپرست نہیں ہوتا، عورت جو آپ کے گھر میں آتی اس کی سرپرستی آپ کے ذمہ ہے، رزق ہننا و کسوت ہننا،
اس کا رزق، اس کا پہناوا، اس کے جو معاشرتی مسائل ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، نکاح سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نکاح کے بعد اللہ نے خامد کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یعنی نکاح سے پہلے فرض کس کے اوپر ہے؟ ماں باپ کے اوپر ہے، اور جب بیٹی کی شادی ہو جائے، بہن کی شادی ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ قرآن کا حکم ہے رزقہن و کسوتہن، کہ اس کا کھانا، اس کا پلانا، اس کا رہنا سہنا سب کچھ کس کے ذمے ہے؟ خامد کے ذمے ہے۔ اگر اس میں وہ حق ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ خامد ظالم اٹھایا جائے گا، استغفر اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی ڈانٹ۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ نے فرمایا یتیم اور بیویوں کا خاص خیال رکھا کرو، کیونکہ یتیم کے اوپر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ عورتیں جو ہے آپ کے پاس آتی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہیں، ان کے حق حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ رزقہن و کسوت، خامد کے اوپر۔ بعض ہمارے خامد معذرت کے ساتھ خود عیاشیاں کرتے ہیں، بوفے کھا رہے ہیں۔ آج کل دیکھو 4-4 5-5 ہزار روپے کا بوفا چل رہا ہے۔ اچھا خود دوستوں کے ساتھ بوفے کھا رہے ہیں، گھر میں اس کی بیوی اور بچوں کے حالات جا کے آپ دیکھ لیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھا آدمی ہوگا، ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ کسی کھانے میں جاتے نا، تو وہ کھانے کے بعد ہوٹل والے سے ایک فرد کا کھانا خریدتے تھے، تو ہم پوچھتے تھے شاید کوئی صدقہ خیرات کرتے، تو ایک دم ہم نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہ کھانا کیوں لے کر؟ کہنے لگے میں اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو یہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ میری بیوی گھر میں اکیلی ہے، میں نے تو یہاں کھانا کھا لیا، انصاف یہ ہے کہ جو میں نے کھایا ہے وہ اپنی بیگم کے لیے لے کر جاؤں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اسلام نے بھی انصاف کا حکم دیا ہے۔ خود اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اچھے کپڑے پہنائے، خود اچھا کھانا کھاتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلائے۔ ہمارے یہاں بعض دوست اس میں بڑی زیادتی کر جاتے ہیں، خود برانڈ کے لباس پہنے گا اور بیوی کے لیے فلانے محلے سے لے آ، فلانے بازار سے لے آ۔ یہ بے انصافی ہے، قیامت والے دن ایسے خامد ظالم اٹھائے جائیں گے۔ یہ انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں بے انصافی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا تو قیامت والے دن اللہ کیا مجرم ہوگا، تو بیوی مظلوم ہوگی، وہ آپ کا گریبان پکڑے گی، تو پھر کیا آپ کریں گے؟ تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جب مکہ فتح ہو گیا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شرم و حیا والا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ جب عورتیں آنے لگی نا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آقا بیعت لیا کرتے تھے۔ ایک مٹی کا پیالہ لیا، اس میں پانی ہے، آپ نے اس میں ہاتھ بھگویا اور ہاتھ باہر نکال دیا۔ اب ہر عورت باری باری آ رہی ہے پردے کی اوڑ میں۔ امام کائنات سے زیادہ پاکیزہ تو کوئی نہیں۔ آج ہمارے یہاں بدماشیاں کیا ہو رہی ہیں، استاد کہتا ہے جی مجھ سے پردہ کوئی نہیں۔ کیوں نہیں پردہ؟ آپ سے بڑا استاد تو دنیا میں کوئی نہیں نا۔ ہمارے مدارس کے اندر، اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں یہ ساری تباہی بربادی کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اسلام کی حدوں کو خراب کر دیا۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر کیوں ہمارے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے خوبصورت طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ استاد کہتے ہیں مجھ سے پردہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاکیزہ خیال والا کبھی نہیں کوئی ہو سکتا۔ انہوں نے کتنا خوبصورت طریقہ رکھا، کپڑے کی اوڑ میں عورتیں آ رہی، نہ آپ نے لمس کی ہے، نہ آپ نے اس عورت کو چھوا ہے، نہ آپ کو اس کو دیکھا ہے، ہاتھ بکویا، ہاتھ پیچھے کر دی۔ اب وہ عورتیں آ رہی، ہاتھ رکھتی، بیعت کر رہی ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں شرک نہیں کرنا، اللہ اکبر، فرمایا زنا نہیں کرنا، آپ نے فرمایا چوری نہیں کرنی، آپ نے فرمایا خیانت نہیں کرنی۔ لو آقا جب بات کر رہے ہیں تو بیعت ہو رہی ہے۔ اب ایک عورت آئی، اس نے اس پانی میں ہاتھ رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کہنے لگے بدر میں تو نے مروا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا خیانت چوری نہیں کرنی، تو جس کا خاوند کنجوس ہو وہ کیا کرے؟ اچھا اس طرح کی نا وہ ساتھ ساتھ جواب دے رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیملی میں تھے، اسی مکے کے اندر رہے تھے، انہوں کو آواز میں کچھ احساس ہو گیا۔ اب اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر نہیں پڑی، آپ نے سوال کیا آنت ہندا، کیا تو ہندا ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندا ہوں۔ کون ہندا؟ ابو سفیان کی بیوی، مکے کے سردار کی ملکہ عالیہ ہے،
اور آپ دیکھیں یہ وہ عورت ہے جس نے غزوہ احد کے اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. اتنی سخت دل عورت. آپ دیکھو جواب پر جواب دے رہی ہے. آئی بھی اسلام قبول کرنے, کہنے لگے جس کا خاوند کنجوس ہے وہ کیا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کا مطلب ہے کہ مکے کے اندر ابو سفیان کی کنجوسی مشہور تھی, اس لیے بیوی نے سرے عام بات کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جائز ضرورت, اپنی اولاد کی جائز ضرورت کے لیے اتنی کو اجازت ہے. اب آج ہمارے یہاں عورت جو ہے اگر اس اجازت کو فضول کاموں میں شروع کر دے, خامد کی چوری کرنی شروع کر دے تو یہ گناہ ہے, یہ چوری ہوگی. اتنی کو اگر کسی کا خامد جائز اس کا حق ادا نہیں کرتا, اس کی جائز ضرورتیات پوریاں نہیں کرتا, تو اس حدیث میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اتنا وہ کر سکتی ہے جس سے اس کے اور اس کی بیوی کے اولاد کے جو ہے وہ اخراجات پورے ہو جائیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا, محبوب میں نے آپ کو یتیم پایا تو دنیا میں اتنا مقام عطا فرمایا. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ یتیم اور بیویوں کا خیال رکھو. دوسری حدیث میں آیا فرمایا جو کسی یتیم کا سر پہ ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے, پیار سے, ظلم سے نہیں, دھوکے سے نہیں, فراڈ سے نہیں کہ میں پیار لے کے اس کا مال ہڑپ کروں, نہیں, نیتوں میں مراد ہے. فرمایا ہاتھ رکھے, فرمایا جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دیکھو ایک طرف ظلم ہے, ایک طرف نیکیوں کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں یتیموں کے مسائل بڑے واضح بیان کیے ہیں. اور ڈریے پر اچھا آگے پھر آگے اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے, دیکھیں یتیموں کا مال ہے, فرمایا اس کو کاروبار میں کر سکتے ہیں تاکہ وہ مال پڑا پڑا تو ایک تو زکوٰۃ نہ چلا جائے, دوسرا مال پڑا پڑا ختم نہ ہو جائے. فرمایا تیرے پاس مال کم ہے, یتیموں کا مال جس طرح آپ آج کل شراکت میں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں نا پارٹنرشپ میں, تو یتیموں کا مال اپنے کاروبار میں, دکان ہے دکان میں شامل کر لیں, فیکٹری ہے فیکٹری میں شامل کر لیں, لیکن انصاف کے ساتھ جو پرافٹ بنتی ہے اس کے کھاتے میں ڈالتا جائے. یہ نہیں کہ پارٹنرشپ میں بھی ظلم زیادتی کرے, نہیں. اب نیتوں پہ مرادیں ہیں. فرمایا حق ادا کرے, اس کے مال میں اضافے کا سبب پیدا کرے, اس کے مال کی تباہی اور کمی کا سبب نہ بنائے. جس طرح میں نے کل کی آیت میں بتایا تھا کہ شراب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قرآن میں جب حرام ہو گئی تو مدینے کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ اتنا بہا دی گئی, تو صرف ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے. اس نے آگے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یتیموں کی شراب ہے تو میں کیا کروں, اللہ نے تو قرآن حدیث میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی کہی ہے, تو میں اس کو بہا دوں گا تو کل کو میں ظالم اٹھایا جاؤں گا. فرمایا نہیں, حرام چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے, کیونکہ شراب اب حرام ہو گئی ہے, تو اس لیے اس کو بھی ضائع کر دیں. اور قرآن مجید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوڑے کے بارے میں آتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اس آیت میں بھی اللہ نے یتیموں کے اس کھانے کا ذکر کیا ہے کہ جناب علی محنت مزدوری کر کے آئے, کھانا پکایا تو دروازے پہ دستک ہوئی, فرمایا کون ہے, فرمایا میں مسکین ہوں, اس کو کھانا دے دیا, پھر کھانا پکایا, پھر پوچھا کون, یتیم ہے, تو اس یتیم کو کھانا دے دیا, پھر پوچھا کون, فرمایا قیدی کو کھانا دے دیا. اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, تو جناب علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, اللہ نے رات کی تمہاری اس نیکی کو قبول فرما لیا. اس لیے کھانا کھلانا, پانی پلانا, خدمت کرنا, اس میں میرے لیے بھی اجر ہے, آپ کے لیے بھی اجر ہے. اور پہلی بات یہ کہ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حق حقوق خود ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو یتیمانہ زندگی, ٹھیک ہے یہ اللہ کے معاملات ہیں, اس کی حکمتیں وہی بہتر جانتے ہیں, لیکن اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے نا. اللہ اولاد دی ہے تو ان کے حقوق جو ہے, فرائض جو ہے, ان کی خوشیاں دیکھنیاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور ہماری اولاد, کل مجھے ایک بزرگ بتا رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ قائم رکھے, کہ ان کے والد محترم یا ان کے ساسو صاحب, مجھے انہوں نے بتایا ان کے کسی بزرگ نے کہا دو باتیں کیا کرتے تھے. ایک یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ کی دعا کرتے تھے. اور دوسرا کہتے تھے اللہ میری اولاد کو کسی آزمائش میں نہ ڈالنا, امتحان میں نہ ڈالنا, ابتلا میں نہ ڈالنا. تو آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو کسی آزمائش میں نہ ڈالنا, کسی امتحان میں نہ ڈالنا, تاکہ وہ ساری زندگی, ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں, ہماری نسل در نسل جو ہے زکوٰۃ دینے والی بنے, سخاوتیں کرنے والی بنے. اللہ ان کو رزق حلال کثیر دے, اللہ ان کو خزانوں سے غنی کر دے, ان کے دل میں سخاوتیں پیدا کرے, تو پھر ماں باپ کو بھی فائدہ ہے,
ہماری اولاد کو بھی سکھ ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں کامرانی عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو امتحانوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بری خبروں سے محفوظ فرما۔ اللہ ان کی جان مال عزت اولاد کی ان کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ لفظ کن سے ہماری بیماریوں کو واپس بلا کے ہمیں شفا والی زندگی عطا فرما، اور جو نعمتیں عطا کی اللہ ہمیشہ قائم اور دائم فرما۔ جو نعمتیں نہیں اپنے خزانے لا تعداد سے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ ماہ غفران ہے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ شب قدر آنے والیاں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو شب قدر عطا فرما۔ اللہ لیلۃ القدر عطا فرما، اللہ لیلۃ القدر عطا فرما، اللہ لیلۃ القدر عطا فرما۔ اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما۔ تاکراتے دیکھنا نصیب فرما، قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ اولاد پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ جن کے والدین آپ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ وہ روزہ بھی رکھتے تھے، اللہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ وہ تیرا قرآن بھی پڑھتے تھے، اللہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی رکھتے تھے۔ اللہ انہوں نے، ہم گواہ ہیں، اللہ انہوں نے شرک نہیں کیا، نہ تیری ذات میں نہ تیری صفات میں۔ اللہ ان کے گناہ معاف فرما، اللہ ان کے گناہ معاف فرما، اللہ ان کے گناہ معاف فرما، اللہ ان کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، حد نگاہ تک کشادہ کر دے۔ اللہ ان کی قبر کی زندگی کو جنت کی زندگی بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔